أشهد أن محمد رسول الله۔ یہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت لوگ ایسے وقت مسجد میں آ جاتے ہیں جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے یا کھڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اب یہ انسان سنت فجر پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اور اگر پڑھے گا تو یہ کیسے پڑھے گا؟ تو اس کے بارے میں ایک تفصیل ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سنت فجر ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہتمام فرماتے تھے سنت فجر کی۔ اشد تعاہدن، یہ الفاظ ہے، انتہائی اہتمام فرماتے تھے بنسبت دیگر سنتوں اور نوافل کے۔ دوسری حدیث ہے مسلم شریف میں، اس میں ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ صبح کی یہ 2 رکعت یعنی سنت فجر، یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوها وان طردتکم الخیل، تم ان سنتوں کو پڑھو۔ بعض روایت میں اس طرح لا تدعوهما وان طردتکم الخیل، یعنی ان سنتوں کو پڑھو اگر کہ تمہیں گھوڑے رون ڈالے۔ تو ان ساری احادیث کو دیکھتے ہوئے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سنت فجر کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ یہ سفر میں بھی انسان نے پڑھنا ہے، حضر میں بھی پڑھنا ہے۔ دیگر سنتوں کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سنت نہیں پڑھی جاتی، بلکہ جماعت میں انسان شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسے وقت مسجد پہنچے کہ جماعت کھڑی ہوئی ہو اور اس نے سنت نہیں پڑھی یعنی سنت فجر، تو اگر اس کو یہ یقین ہو کہ سنت پڑھ کے یہ امام کے ساتھ آخری قاعدے میں یعنی تشہد میں مل جائے گا، تو اس کو سنت پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اس میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے ان سنتوں کے۔ اب یہ سنت کیسے پڑھے گا، اس طریقے کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ، اگر مسجد کے باہر جگہ ہو تو وہاں پڑھ لے، اگر مسجد کے باہر جگہ نہ ہو اور یہ مسجد 2 منزلہ ہو تو دوسری منزل میں پڑھ لے، اگر مسجد 1 منزل ہو یعنی نیچے صرف ایک ہی احاطہ ہو، یا 2 اندر حال ہو اور باہر برآمدہ ہو تو یہ باہر پڑھ لے۔ اگر ایک ہی احاطہ ہو، کوئی برآمدہ کوئی حال وغیرہ نہ ہو، ایک ہی احاطہ ہو، تو اس صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ یہ کسی کونے میں پڑھ لے، کسی کانچے میں پڑھ لے، ستون کے پیچھے پڑھ لے، دیوار کے پیچھے پڑھ لے، کسی آڑ کے پیچھے پڑھ لے، یعنی جتنا یہ صفوں سے دور ہوگا اتنی کراہت کم ہوگی، اور جتنا یہ صفوں کے قریب ہوتا جائے گا اتنی کراہت زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے کہ ایک طرف جماعت کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف یہ سنت پڑھ رہا ہے، تو ظاہراً یہ جماعت سے اعراض کر رہے ہیں اور اس میں گناہ ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنت فجر تو پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ ہے کہ بندہ پہلی بات تو یہ کہ گھر میں پڑھے، اگر گھر میں اس نے نہیں پڑھی، مسجد میں آیا، مسجد کے باہر جگہ ہو تو وہاں پڑھے۔ یہ اس وقت ہے جب جماعت کھڑی ہوئی ہو اور اس کو امید ہو کہ میں تشہد میں مل جاؤں گا۔ اگر امید نہ ہو تو پھر تو نہ پڑھے، پھر فرض میں شامل ہو جائے۔ اور ترمذی شریف کے ایک حدیث میں ہے من لم یصلہما فلیصلی بعد ما تطلع الشمس، اگر کسی نے یہ نہیں پڑھی تو یہ سنت اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر اس کی قضا کرے جب سورج طلوع ہو جائے اس دن، تو اس وقت سے لے کر زوال تک۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنت فجر رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، ہر وقت ہو، ہم اس کو خاص طور پر پڑھے، اس کا اہتمام کرے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا انتہائی اہتمام فرماتے تھے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے پڑھے، اگر کوئی لیٹ پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔